السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ شکر گزاری کے اظہار کی جو تعلیم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور اپنا جو اسوہ اس بارے میں قائم فرمایا، اس کا میں گزشتہ خطبات میں ذکر کرتا رہا ہوں۔ اس کے اعلیٰ معیار کو اس زمانے میں آپ کے غلام صادق نے کس طرح سمجھا اور مختلف موقعوں پر مختلف حوالوں سے کس طرح پیش فرمایا، اس کا کچھ ذکر میں کروں گا آج۔ اسی طرح آپ کے اپنے عمل کیا تھے، گھر میں بچوں کو کس طرح اس حوالے سے نصیحت فرمایا کرتے تھے، ایک احمدی سے آپ کیا توقع رکھتے تھے۔ یہ باتیں اس زمانے میں ہمارے لیے لائق عمل ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نعمتوں پر خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی اہمیت اور حکمت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب انسان کسی اعلیٰ مرتبہ کو حاصل کر لیتا ہے تو پھر وہ مغرور ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ اس عرصے میں بہت کچھ نیک کام کر سکتا ہے اور بنی نوع انسان کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ خدا تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو تو میں اپنے احسانات کو اور بھی زیادہ کرتا ہوں، اور اگر تم کفر کرو تو پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ یعنی انسان پر جب خدا تعالیٰ کے احسانات ہوں تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کا شکر ادا کرے اور انسانوں کی بہتری کا خیال رکھے، اور اگر کوئی ایسا نہ کرے اور الٹا ظلم شروع کر دے تو پھر خدا تعالیٰ اس سے وہ نعمتیں چھین لیتا ہے اور عذاب کرتا ہے۔ جگہ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے مقدم اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں زندگی دی، صحت دی، تندرستی بخشی، امن دیا اور اشاعت دین کے سامان مہیا کر دیے۔ اور حقیقتاً سچی بات یہی ہے کہ اگر خدا تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر کرنا چاہیں تو ہرگز ممکن نہیں کہ اس خدا کی مہربانیوں اور احسانوں کا شکر کر سکیں، احسانوں کا شمار کر سکیں۔ پھر ایک موقع پر آپ فرماتے ہیں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کا بہت شکر کرنا چاہیے جس نے ان کو ایک ایسا دین بخشا ہے جو علمی اور عملی طور پر ہر ایک قسم کے فساد اور مکروہ باتوں اور ہر ایک نوع کی قباحت سے پاک ہے۔ اگر انسان غور اور فکر سے دیکھے تو اس کو معلوم ہوگا کہ واقعی طور پر تمام محامد اور صفات کا مستحق اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور کوئی انسان یا مخلوق واقعی اور حقیقی طور پر حمد و ثناء کا مستحق نہیں ہے۔ اگر انسان بغیر کسی قسم کی غرض کی ملانی کے دیکھے تو اس پر بدیہی طور پر کھل جائے گا کہ کوئی شخص
جو مستحق حمد قرار پاتا ہے وہ یا تو اس لیے مستحق ہو سکتا ہے کہ کسی ایسے زمانے میں جب کہ کوئی وجود نہ تھا اور نہ کسی وجود کی خبر تھی وہ اس کا پیدا کرنے والا ہو، یا اس وجہ سے کہ ایسے زمانے میں کہ کوئی وجود نہ تھا اور نہ معلوم تھا کہ وہ وجود اور بقائے وجود اور حفظ صحت اور قیام زندگی کے لیے کیا کیا اسباب ضروری ہیں اس نے وہ سب سامان مہیا کیے ہوں، یا ایسے زمانے میں کہ اس پر بہت سی مصیبتیں آ سکتی تھیں اس نے رحم کیا ہو اور اس کو محفوظ رکھا ہو، اور یا اس وجہ سے مستحق تعریف ہو سکتا ہے کہ محنت کرنے والے کی محنت کو ضائع نہ کرے اور محنت کرنے والے کے حقوق پورے طور پر ادا کرے، اگرچہ بظاہر اجرت کرنے والے کے حقوق کا دینا معاوضہ ہے، لیکن ایسا شخص بھی محسن ہو سکتا ہے جو پورے طور پر حقوق ادا کرے۔ تو یہ باتیں ہیں، مختلف چیزیں کہ یہ چیزیں موجود نہ ہوں اور پھر ان کی مدد کرے تو تبھی اس کی تعریف ہو سکتی ہے۔ فرمایا کہ یہ صفات اعلیٰ درجہ کی ہیں جو کسی کو مستحق حمد و ثنا بنا سکتی ہیں۔ اب غور کر کے دیکھ لو کہ حقیقی طور پر ان سب محامد کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ جو 3-4 باتیں میں نے بیان کی ہیں، آپ نے فرمایا کہ ان کا مستحق تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کامل طور پر ان صفات سے متصف ہے، اور کسی میں یہ صفات نہیں ہیں، کوئی اور شخص نہیں جس میں یہ صفات ہوں، نہ کوئی ایسی ہستی ہے جس میں یہ صفات ہوں۔ پھر اسلام کی نشست ثانیہ اور سلسلہ احمدیہ قیام پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی طرف توجہ دلاتے ہوئے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اے دانشمندو، تم اس سے تعجب مت کرو کہ خدا تعالیٰ نے اس ضرورت کے وقت میں اور اس گہری تاریکی کے دنوں میں ایک آسمانی روشنی نازل کی اور ایک بندے کو مصلحت عام کے لیے خاص کر کے بغرض اعلاء کلمہ اسلام و اشاعت نور حضرت خیر الانام اور تائید مسلمانوں کے لیے اور نیز ان کی اندرونی حالت کے صاف کرنے کے ارادے سے دنیا میں بھیجا۔ تعجب تو اس بات میں ہوتا کہ وہ خدا جو حامی دین اسلام ہے، جس نے وعدہ کیا تھا کہ میں ہمیشہ تعلیم قرآنی کا نگہبان رہوں گا اور اسے سرد اور بے رونق اور بے نور نہیں ہونے دوں گا، وہ اس تاریکی کو دیکھ کر اور ان اندرونی اور بیرونی فسادوں پر نظر ڈال کر چپ رہتا اور اپنے اس وعدے کو یاد نہ کرتا جس کو اپنے پاک کلام میں موقت طور پر بیان کر چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو انعام بھیجا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی باتیں مطابق ہے، اور اگر اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں، تعجب تو اس صورت میں ہونا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ اس وعدے کو پورا نہ کرتا اور اسلام میں جو گراوٹ کا سلسلہ وہ چلتا چلا جاتا۔ پھر آپ فرماتے ہیں، پھر میں کہتا ہوں کہ اگر تعجب کی جگہ تھی تو یہ تھی کہ اس پاک رسول کی یہ صاف اور کھلی پیشگوئی خطا جاتی جس میں فرمایا گیا تھا کہ ہر ایک صدی کے سر پر خدا تعالیٰ ایک ایسے بندے کو پیدا کرتا رہے گا جو اس کے دین کی تجدید کرے گا۔ سو یہ تعجب کا مقام نہیں بلکہ ہزار در ہزار شکر کا مقام اور ایمان اور یقین کے بڑھانے کا وقت ہے۔ اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی آمد تک ہر صدی پر مختلف قوموں میں مجدد آتے رہے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے پھر آخری 1000 سال کے لیے مجدد بنا کے بھیجا، مسیح موعود اور مہدی موعود کی مقام دے کر۔ آپ فرماتے ہیں کہ 1000 شکر کا مقام اور ایمان اور یقین کے بڑھانے کا وقت ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اپنے وعدے کو پورا کر دیا اور اپنے رسول کی پیشگوئی میں 1 منٹ کا بھی فرق پڑنے نہیں دیا، اور نہ صرف اس پیشگوئی کو پورا کر دکھلایا بلکہ آئندہ کے لیے بھی ہزاروں پیشگوئیوں اور خوارق کا دروازہ کھول دیا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے آنے سے اور بھی بہت ساری پیشگوئیاں اللہ تعالیٰ نے پوری فرمائیں۔ فرماتے ہیں کہ اگر تم ایماندار ہو تو شکر کرو اور شکر کے سجدات بجا لاؤ کہ وہ زمانہ جس کا انتظار کرتے کرتے ہمارے بزرگ آبا گزر گئے اور بے شمار روحیں اس کے شوق میں ہی سفر کر گئیں، وہ وقت تم نے پا لیا۔ مسیح موت کے آنے کا انتظار
پرانی مسلمان کرتے رہے، علماء کرتے رہے، بزرگ کرتے رہے، لیکن نہیں پایا۔ آپ نے فرمایا تم خوش قسمت ہو کہ تم نے وہ زمانہ پا لیا، اب شکر گزار کرو اللہ تعالیٰ کا۔ اب اس کی قدر کرنا یا نہ کرنا اور اس سے فائدہ اٹھانا یا نہ اٹھانا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ میں اس کو بار بار بیان کروں گا اور اس کے اظہار سے میں رک نہیں سکتا کہ میں وہی ہوں جو وقت پر اصلاح خلق کے لیے بھیجا گیا۔ وعدہ اللہ تعالیٰ نے میری صورت میں پورا کیا تا دین کو تازہ طور پر دلوں میں قائم کر دیا جائے۔ کاش کہ آپ کے مخالفین اور آپ کا نام ماننے والے مسلمان جو ہیں اس بات کو سمجھیں اور اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کو مان لیں اور اپنے آپ کو عبادت کی لڑی میں پرو لیں، تاکہ جس مشکلات میں سے آج کل مسلمان گزر رہے ہیں اس سے وہ بچ سکیں۔ حق کے ایک متلاشی کو حضرت اقدس علیہ السلام نے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، خدا کا شکر کرو کہ اس نے عین وقت پر دستگیری فرمائی ہے اور اس سلسلے کو قائم کیا ہے۔ اس لیے تم کو مناسب ہے کہ اس فضل کو جو تم کو دیا گیا ہے ضائع نہ کرو اور ادب کی نگاہ سے دیکھو، اور اس مدد اور نصرت کی جو تمہیں دی گئی ہے قدر کرو۔ یقیناً یاد رکھو کہ خدا کی مدد بدوں اور اس کے برائے بغیر کوئی شخص راستی سے اور پوری قوت سے ایک امر کو بیان نہیں کر سکتا۔ بغیر اس کے دلائل ملتے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد ہو اور اس کی مدد تبھی دلائل ملتے ہیں، اور طرز بیان نہیں دیا جاتا۔ اور یہ بھی خدا تعالیٰ کا خاص فضل ہوتا ہے کہ اس طرز بیان سے نیکی کی قوت رکھنے والے اس شخص کو جو خدا کی قوت اور طاقت پا کر روح القدس سے بھر کر بولتا ہے شناخت کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کو لوگ شناخت کر لیتے ہیں۔ بس تم پر یہ خدا تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے تمہیں یہ قوت عطا کی ہے اور شناخت کی آنکھ دی ہے۔ حق کے متلاشی کو فرمایا آپ نے کہ تمہیں حق کی تلاش ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ عقل دی۔ بہت سارے لوگ ہیں جو بڑے علماء سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن عقل نہیں، مخالفت میں بڑھتے جاتے ہیں۔ لیکن تم شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عقل دی۔ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے احسان ہے۔ فرمایا کہ اگر وہ یہ فضل نہ کرتا تو جیسے اور لوگ پردوں میں ہیں اور گالیاں دیتے ہیں تم بھی ان میں ہی ہوتے۔ بس جنہوں نے قبول کیا وہ خوش قسمت ہیں۔ جس چیز نے تم کو کھینچا ہے وہ محض خدا تعالیٰ کا فضل ہے۔ پھر آپ نے مثال دی ہے کہ جیسے میاں عبدالحق ہی کو دیکھو کہ خدا کا فضل ان کی دستگیری نہ کرتا تو یہ کیوں کر اس عیش کی جگہ سے نکل سکتے تھے۔ یہاں جو مثال آپ دے رہے ہیں میاں عبدالحق صاحب کی، سے مراد منشی عبدالحق ہیں، قصور کے رہنے والے تھے، طالب علم تھے، بی اے میں پڑھتے تھے اس زمانے میں، جو مسلمان ہونے کے باوجود 3 سال پہلے جب آپ یہ بیان کر رہے ہیں عیسائی ہو گئے تھے، اور الحکم اور حضرت اقدس علیہ السلام کی بعض تحریروں کو پڑھ کر حضرت اقدس کی خدمت میں ایک عریضہ لکھا انہوں نے کہ وہ اسلام کی حقانیت اور صداقت کو عملی رنگ میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں نے تو اسلام میں کچھ نظر نہیں آیا تو میں عملی رنگ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے حضرت مسلم کو لکھا۔ اس پر حضرت اقدس علیہ السلام نے ان کو لکھ بھیجا کہ وہ کم از کم 2 مہینے تک یہاں قادیان میں آ کر رہیں۔ چنانچہ انہوں نے دارالعمان کا قصد کیا، وہاں آئے اور وہاں 1901 کی بات ہے یہ، وہاں پہنچے اور پھر آپ کے پاس رہے، خصوصاً ایسی حالت میں کہ ان کے پاس کئی ناسے بھی جمع ہوئے۔ ایسی حالت میں وہ پہنچے کہ جب ان کو وہاں آنے کا ارادہ کیا انہوں نے تو کئی لوگوں نے ان کو نصیحت کی کہ نہ جاؤ قادیان، اور انہوں نے منع بھی کیا قادیان مت جاؤ، بلکہ ایک نے گالی بھی دی، حالانکہ گالی دینا ان کے مذہب میں منع ہے اور عام طور پر تہذیب اور شائستگی کے بھی خلاف ہے۔ لیکن ان تمام باتوں پر خدا کا فضل غالب آ گیا اور ان کو کھینچ لایا۔ ان کو بدی کے اسباب ہی میسر نہ آئے، ورنہ اگر اس وقت ان کی شادی نہیں تھی، فرمایا کہ یہ بعض دفعہ شادی کی وجہ سے بھی بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اگر یہ بیوی کر لیتے تو پھر ابتلا پیش آ جاتا، مگر خدا نے ہر طرح سے بچایا۔ خدا کا فضل مستحدث ہے، یعنی
نہیں ہوتا ہے، مستعدس نہیں ہوتا، یعنی نیا پیدا ہوا نہیں ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے جس پر وہ اپنا کرم کرتا ہے. اسے ہر طرح سے کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ تو جس پر اپنا کرم کرتا ہے اسے ہر طرح سے بچا لیتا ہے. یہ خیال مت کرو کہ ہم مسلمان ہیں. اسلام بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرو اور شکر کرو. اس کے اندر فلاسفی ہے جو زبان سے کہہ دینے سے حاصل نہیں ہوتی. پھر مسلمان کہنے سے مسئلہ پورا نہیں ہوتا. جو باتیں ہیں، جو عمل ہیں، جو تعلیم ہے، اس پر عمل چلنا بھی ہوگا. سلسلہ احمدیہ کے لیے اخلاص اور محبت رکھنے والوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس جگہ میں اس بات کے اظہار اور اس شکر کے ادا کرنے کے بغیر رہ نہیں سکتا کہ خدا تعالیٰ کے فضل و کرم نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا. میرے ساتھ تعلق اخوت پکڑنے والے اور اس سلسلے میں داخل ہونے والے جس کو خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے قائم کیا ہے، محبت اور اخلاص کے رنگ سے ایک عجیب طرز پر رنگین ہیں. نہ میں نے اپنی محنت سے بلکہ خدا تعالیٰ نے اپنے خاص احسان سے یہ صدق سے بھری ہوئی روحیں مجھے عطا کی ہیں. اب مخلصین جو ہیں احمدیت میں جو آئے ان کی تعریف کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ صدق سے بھری ہوئی روحیں مجھے عطا کی ہیں. سب سے پہلے میں اپنے ایک روحانی بھائی کے ذکر کرنے کے لیے دل میں جوش پاتا ہوں جن کا نام ان کے نور اخلاص کی طرح نور دین ہے. میں ان کی بعض دینی خدمات کو جو اپنے مال حلال کے خرچ سے اعلائے کلمہ اسلام کے لیے وہ کر رہے ہیں ہمیشہ حسرت کی نظر سے دیکھتا ہوں کہ کاش وہ خدمتیں مجھ سے بھی ادا ہو سکیں. اب اتنا کچھ آپ کر رہے ہیں اسلام کی خاطر، پھر بھی آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے بڑی حسرت ہوتی ہے حضرت مولانا نور الدین صاحب کی قربانیوں کو دیکھ کر کہ کاش میں بھی اتنی مالی خدمتیں کر سکتا. ان کے دل میں جو تائید دین کے لیے جوش بھرا ہے اس کے تصور سے قدرت الہی کا نقشہ میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے کہ وہ کیسے اپنے بندوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. وہ اپنے تمام مال اور تمام زور اور تمام اسباب مقدرت کے ساتھ جو ان کو میسر ہیں ہر وقت اللہ رسول کی اطاعت کے لیے مستعد کھڑے ہیں، یعنی حضرت خلیفہ اول کے بارے میں فرما رہے ہیں. اور میں تجربہ سے نہ صرف حسن ظن سے یہ علم صحیح واقعی رکھتا ہوں کہ انہیں میری راہ میں مال کیا بلکہ جان اور عزت تک دریغ نہیں. اور اگر میں اجازت دیتا تو وہ سب کچھ اس راہ میں فدا کر کے اپنی روحانی رفاقت کی طرح جسمانی رفاقت اور ہر دم صحبت میں رہنے کا حق ادا کرتے، مستقل میرے ساتھ رہتے. یہ جو آپ نے فرمایا یہ 1890 کی بات ہے، ان کے 90 کے آخر کی، جب یہ آپ نے یہ فتح اسلام جو کتاب ہے آپ کے اس میں تعریف فرمایا ہے. بعد میں تو مولانا حکیم نور الدین صاحب سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے تھے اور آپ کے ساتھ ہی رہے. اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت کے تحت جسمانی اور روحانی احسانات کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں لاکھ لاکھ حمد اور تعریف اس قادر مطلق کی ذات کے لائق ہے کہ جس نے ساری ارواح اور اجسام بغیر کسی مادے اور ہیولہ یعنی ابتدائی خاکہ بنانے کے اپنے ہی حکم سے اور امر سے پیدا کر کے اپنی قدرت عظیم کا نمونہ دکھلایا اور تمام نفوس قدسیہ انبیاء کو بغیر کسی استاد اور تعلیق کے آپ ہی تعلیم اور تدیب فرما کر اپنے فیوز قدیمہ کا نشان ظاہر فرمایا. یعنی ان انبیاء کو جو بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنی طرف سے تعلیم بخشی، ان کی تربیت کی اور ان پہ اپنے احکامات اتارے. فرمایا کہ سبحان اللہ، کیا رحمان اور منان وہ ذات ہے کہ جس نے بغیر کسی استحقاق ہمارے کے یعنی بغیر ہمارے کسی استحقاق کے سب کام ہم ضعیفوں کا آپ بنایا. ہمارے جسمی قیام کے لیے سورج اور چاند اور بادلوں اور ہواؤں کو کام میں لگایا اور ہمارے روحانی انتظام کے لیے توریت اور انجیل اور فرقان اور سب آسمانی کتابوں کو عین وقت پر پہنچایا. الہی
آپ دعا کر رہے ہیں آگے، الہی تیرا ہزار ہزار شکر کہ تو نے ہم کو اپنی پہچان کا آپ راہ بتایا اور اپنی پاک کتابوں کو نازل کر کے فکر اور عقل کی غلطیوں اور خطاؤں سے بچایا، اور درود اور سلام حضرت سید الرسل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل و اصحاب پر کہ جس سے خدا نے ایک عالم گمگشتہ کو سیدھی راہ پر چلایا، وہ مربی اور نفع رسان کہ جو بھولی ہوئی خلقت کو پھر راہ راست پر لایا، وہ محسن اور صاحب احسان کہ جس نے لوگوں کو شرک اور بتوں کی بلا سے چھڑایا، وہ نور اور نور افشاں کہ جس نے توحید کی روشنی کو دنیا میں پھیلایا، وہ حکیم اور معالج زمان کہ جس نے بگڑے ہوئے دلوں کا راستی پر قدم جمایا، وہ کریم اور کرامت نشان کہ جس نے مردوں کو زندگی کا پانی پلایا، یعنی روحانی لحاظ سے مردہ لوگ جو تھے، وہ رحیم اور مہربان کہ جس نے امت کے لیے غم کھایا، جس بگڑ رہی تھی امت ان کو لیے زمانے میں مسیح موعود کو بھیجا اور درد اٹھایا، اور وہ شجاع اور پہلوان جو ہم کو موت کے منہ سے نکال کر لایا، وہ سلم کو پہلے بھیجا اللہ تعالیٰ نے اور دنیا کی اصلاح کے لیے، پھر آپ کے غلام صادق کو بھیجا۔ فرمایا کہ وہ سلم کے بارے میں فرما رہے ہیں، پہلوان جو ہم کو موت کے منہ سے نکال کر لایا، وہ حلیم اور بے نفس انسان کہ جس نے بندگی میں سر جھکایا، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنی ہستی کو خاک سے ملایا، وہ کامل موحد اور بحر عرفان کہ جس کو صرف خدا کا جلال بھایا اور غیر کو اپنی نظر سے گرایا، وہ معجزہ قدرت رحمان کہ جو امی ہو کر سب پر علوم حقانی میں غالب آیا اور ہر ایک یک قوم کو غلطیوں اور خطاؤں کا ملزم ٹھہرایا۔ یہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے۔ پہلے تو تورات اور انجیل کے بظاہر مثال دی ہے آپ نے، لیکن ان قوموں کے لیے جن کو تورات اور انجیل کے دیے سے صحیح راستہ نظر آیا، لیکن اس کے بعد پھر دنیا میں جو بگاڑ پیدا ہوا اس کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، جن کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور انہوں نے بندوں کو خدا سے ملایا۔ پھر حضرت اقدس مسیح موعود فرماتے ہیں، اے رب العالمین، تیرے احسانوں کا میں شکر نہیں کر سکتا، تو نہایت ہی رحیم و کریم ہے اور تیرے بے غایت مجھ پر احسان ہیں۔ میرے گناہ بخش تا میں ہلاک نہ ہو جاؤں، میرے دل میں اپنی خالص محبت ڈال تا مجھے زندگی حاصل ہو، اور میری پردہ پوشی فرما اور مجھ سے ایسے عمل کرا جن سے تو راضی ہو جائے۔ میں تیرے وجہ کریم کے ساتھ اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ تیرا غضب مجھ پر وارد ہو، رحم فرما اور دنیا اور آخرت کی بلاؤں سے مجھے بچا، کہ ہر ایک فضل و کرم تیرے ہی ہاتھ میں ہے، آمین ثم آمین۔ پھر حضرت مسیح علیہ السلام تعریف فرماتے ہیں، ہزار ہزار شکر اس خدا بند کریم کا ہے جس نے ایسا مذہب ہمیں عطا فرمایا جو خدا دانی اور خدا ترسی کا ایک ایسا ذریعہ ہے جس کی نظیر کبھی اور کسی زمانے میں نہیں پائی گئی، اور ہزارہ درود اس نبی معصوم پر جس کے وسیلے سے ہم اس پاک مذہب میں داخل ہوئے، اور ہزارہ رحمتیں نبی کریم کے اصحاب پر ہوں جنہوں نے اپنے خونوں سے اس باغ کی آبپاشی کی۔ پھر ایک جگہ فرمایا، جو اس کی نگاہ میں راست باز اور صادق ہیں، وہ ہمیشہ جاہلوں کی زبان اور ہاتھ سے تکلیفیں اٹھاتے چلے آئے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں راست باز ہیں، صادق ہیں، حقیقی طور پہ دین کے پابند ہیں، اللہ تعالیٰ سے وفا کرنے والے ہیں، وہ جاہلوں کی زبانوں اور ہاتھوں سے تکلیف اٹھاتے ہیں، جس طرح آج کل اس زمانے میں ہم بھی اٹھا رہے ہیں بعض جگہوں پہ۔ چونکہ سنت اللہ قدیم سے یہی ہے، اس لیے اگر ہم بھی خیش اور بیگانہ سے، اپنوں یا غیروں سے کچھ اظہار اٹھائیں تو ہمیں شکر بجا لانا چاہیے اور خوش ہونا چاہیے کہ ہم اس محبوب حقیقی کی نظر میں اس لائق تو ٹھہرے کہ اس کی راہ میں دکھ دیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دکھ دیے جا رہے ہیں تو یہ بھی خوش قسمتی ہے ہماری، اور ہمیں خوش ہونا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ
اللہ کی راہ میں دکھ وہی اٹھاتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور ستائے جائیں، سو اس طرح پر دکھ اٹھانا تو ہماری عین سعادت ہے۔ لیکن جب ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ بعض دشمنان دین اپنی افتراء پردازی سے صرف ہماری اظہار رسانی پر کفایت نہیں کرتے، بلکہ بے تمیز اور بے خبر لوگوں کو فتنے میں ڈالتے ہیں، تو اس صورت میں ہم اپنے نفس پر واجب سمجھتے ہیں کہ حت الوسع ان ناواقف لوگوں کو فتنہ سے بچاویں، یعنی کہ ان کو بھی حقیقت بیان فرمائیں، ان کی جو برائیاں ہیں لوگوں کی نقصان پہنچانے کے لیے وہ ظاہر کریں۔ فتنہ سے بچانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان جیسی بیہودہ زبان استعمال کرنے لگ جائیں جو مخالفین کرتے ہیں اور بدتمیزی پر اتر آئیں، بلکہ اسلامی تعلیم کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کے غلط پروپیگنڈا اور الزام تراشی کا جواب دیں۔ یہ بات ہمارے ہر تبلیغ کرنے والے کو بھی یاد رکھنی چاہیے۔ بعض دفعہ ہم لوگ اعتراض کرنے والوں کے اعتراضوں پر اپنی طرف سے بھی ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو معترض کو موقع دیتا ہے، ایسی باتیں موقع دیتی ہیں کہ وہ یہ کہیں کہ یہ تم لوگوں کے اخلاق ہیں۔ ہمارے اخلاق تو بہت بلند ہونے چاہیے، ہاں حقیقت ضرور بیان کریں لیکن اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے، ان کی طرح وہ زبان استعمال نہیں کرنی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں یہ عاجز خدا تعالیٰ کے احسانات کا شکر ادا نہیں کر سکتا کہ اس تکفیر کے وقت میں کہ ہر ایک طرف سے اس زمانے کے علماء کی آوازیں آ رہی ہیں کہ لستا مومنہ، کہ تو مومن نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ ندا ہے کہ کل انی امرت وانا اول المومنین، کہہ دے کہ میں مامور ہو کر آیا ہوں اور میں اول المومنین ہوں۔ ایک طرف حضرات مولوی صاحبان کہہ رہے ہیں کہ کسی طرح اس شخص کی بہکنی کرو، اور ایک طرف الہام ہوتا ہے یتربصون علیک الدوائر علیہم دائرۃ السوء، وہ تجھ پر حوادث کے نزول کا انتظار کر رہے ہیں، بری گردش انہی پر پڑے گی، آخر میں یہ نتیجہ نکلنا ہے انشاءاللہ۔ اور ایک طرف وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس شخص کو سخت ذلیل اور رسوا کریں، اور ایک طرف خدا وعدہ کر رہا ہے کہ انی مہین من ارادہ احانتہ کا اللہ ہو اجروں کا اللہ ہو یوتی کا جلال کا، جو تیری ذلت چاہتے ہیں میں اسے ذلیل کروں گا، اللہ تیرا اجر ہے، اللہ تجھے تیرا جلال عطا کرے گا۔ اور ایک طرف مولوی لوگ فتوے پر فتوے لکھ رہے ہیں کہ اس شخص کی ہم عقیدگی اور پیروی سے انسان کافر ہو جاتا ہے، اور ایک طرف خدا تعالیٰ اپنے اس الہام پر متواتر زور دے رہا ہے کہ کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تو کہہ دے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری بھی پیروی کرو اور اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا، اور آپ کی پیروی میں آپ کے غلام صادق کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیونکہ آپ ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت ہے، کیونکہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل مطیع ہیں اور غلام ہیں۔ غرض یہ تمام مولوی صاحبان خدا تعالیٰ سے لڑ رہے ہیں، اب دیکھیے کہ فتح کس کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کی ترقیات ہیں، آہستہ آہستہ جس طرح جماعت بڑھ رہی ہے وہ لوگوں کے لیے کافی جواب ہے، اگر ان لوگوں میں کچھ نظر ہو دیکھنے کی اور حیا ہو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اس جگہ میں اس شکر کی ادا کرنے سے رہ نہیں سکتا کہ جس طرح خدا تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید میں اپنی وحی کے ذریعے سے کفار کو ملزم کیا اور فرمایا کہ میرا نبی اس اعلیٰ درجے کا نیک چال چلن رکھتا ہے کہ تمہیں طاقت نہیں کہ اس کی گزشتہ 40 برس کی زندگی میں کوئی عیب اور نقص نکال سکو، باوجود اس کے کہ وہ 40 برس تک دن رات تمہارے درمیان ہی رہا ہے، اور نہ تمہیں یہ طاقت ہے کہ اس کے اعلیٰ خاندان میں جو شرافت اور طہارت اور ریاست اور امارت کا خاندان ہے ایک ذرا عیب گیری کر سکو۔ پھر تم سوچو کہ جو شخص ایسے اعلیٰ اور اطہر اور انفس خاندان میں سے ہے اور اس کی 40 برس کی زندگی تمہارے روبرو گزری ہے، گواہی دے رہی ہے
جو افطراء اور دروغ بافی اس کا کام نہیں ہے، تو پھر ان خوبیوں کے ساتھ جب کہ آسمانی نشان وہ دکھلا رہا ہے اور خدا تعالیٰ کی تائیدیں اس کے شامل حال ہو رہی ہیں، اور تعلیم وہ لایا ہے جس کے مقابل پر تمہارے عقائد سراسر گندے اور ناپاک اور شرک سے بھرے ہوئے ہیں، تو پھر اس کے بعد تمہیں اس نبی کے صادق ہونے میں کون سا شک ہے؟ پھر اسلام کے مخالفین کو جواب دینے کے بعد کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم وہ حقیقی وہ سچے نبی ہیں جو آن صلی اللہ علیہ وسلم آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے اور دنیا کو اللہ تعالیٰ سے ملانے کے سامان کیے۔ پھر اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ اسی طور سے خدا تعالیٰ نے میرے مخالفین اور مکذبین کو ملزم کیا ہے کہ میں بھی آن رسول وسلم کا غلام صادق ہوں، میرے سے بھی اللہ تعالیٰ کی یہی بات ہے۔ چنانچہ ابراہیم احمدیہ کے حوالہ دیا آپ نے کہ اس میں میری نسبت یہ الہام ہے جس کے شائع کرنے پر 20 برس گزر گئے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ولاقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، یعنی ان مخالفین کو کہہ دے کہ میں 40 برس تک تم میں ہی رہتا رہا ہوں، اور اس مدت دراز تک تم مجھے دیکھتے رہے ہو کہ میرا کام افتراء اور دروغ نہیں ہے، اور خدا نے ناپاکی کی زندگی سے مجھے محفوظ رکھا ہے، تو پھر جو شخص اس قدر مدت دراز تک یعنی 40 برس تک ہر ایک افتراء اور شرارت اور مکر اور خباثت سے محفوظ رہا اور کبھی اس نے خلقت پر جھوٹ نہ بولا، تو پھر کیوں کر ممکن ہے کہ برخلاف اپنی عادت قدیم کے اب وہ خدا تعالیٰ پر استدراک کرے گا۔ یہ آپ کی سیرت کے بہت سارے پہلو پہلے بیان کر چکا ہوں، اس میں واضح طور پر آ گیا کہ لوگ آپ کی مخالفین بھی تعریف کیا کرتے تھے کہ کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا، کبھی شرارت کرا۔ تو یہ شکر گزاری کی وہ باتیں ہیں جس میں آپ نے اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا شکر ادا کیا ہے اور اپنے معاونین اور مددگاروں کے لیے بھی شکر گزاری کے جذبات کا اظہار کیا ہے۔ پھر ان باتوں کے علاوہ آپ شکر گزاری کی اہمیت بچوں میں پیدا کرنے کی کوشش فرماتے تھے۔ گھر میں آپ کا کس طرح طریق تھا، اس زمانے میں ایک روایت آتی ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک دفعہ گھر میں بچوں کو کہانی سنائی جو حضرت مسلم موعود نے اللہ کے مخبار کے لیے لکھوائی، اور وہ یہ تھی کہ ایک گنجا اور ایک اندھا تھا۔ خدا کا فرشتہ متشکل ہو کر گنجے کے پاس آیا اور اسے پوچھا تو کیا چاہتا ہے؟ تو گنجے نے کہا میرے سر کے بال ہو جاویں اور مال و دولت ہو جاوے۔ چنانچہ فرشتے نے گنجے کے سر پر ہاتھ پھیرا تو خدا کی قدرت سے اس کے سر پر بال بھی نکل آئے اور مال دولت نوکر چاکر بھی مل گئے۔ پھر اندھے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا تو کیا چاہتا ہے؟ تو اندھے نے کہا کہ میری آنکھیں روشن ہو جاویں تو میں ٹکرے کھاتا نہ پھروں، اور روپیہ پیسہ مل جاوے تو کسی کے محتاج نہ رہوں۔ فرشتے نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو وہ روشن ہو گئیں اور مال و دولت بھی مل گیا۔ پھر وہی فرشتہ خدا تعالیٰ کے حکم سے اندھے اور گنجے کی آزمائش کو ایک فقیر کے بھیس میں آیا اور گنجے کے پاس جا کر سوال کیا۔ گنجے نے ترش روئی سے بڑی بدمزاجی سے جواب دیا اور جھڑک دیا اور کہا کہ چل تیرے جیسے بہت فقیر پھرتے ہیں۔ فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر دیا اور پھر وہ گنجے کا گنجا ہی ہو گیا اور سب مال و دولت جاتا رہا اور پھر ویسا ہی تنگ حال ہو گیا۔ پھر وہی فرشتہ فقیر کی شکل میں اندھے کے پاس آیا جو بڑا دولت مند بینا ہو گیا تھا اور سوال کیا۔ اس نے کہا سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی نے دیا ہے اور اس کا مال ہے، تم لے لو۔ اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے اندھے کو اور بھی مال و دولت دیا اور فرماتے ہیں کہ پس اے عزیز بچو تم بھی یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر کرو اور اس کی قدر کرو اور سوالی کو جھٹکی نہ دو۔ خیرات کرنا اچھی بات ہے اور سوالی کو دینا چاہیے، اس سے خدا خوش ہوتا ہے اور نعمت زیادہ کرتا ہے۔ وہ یہ ایک لمبی حدیث بھی ہے جس میں 3 قسم کے لوگوں کا ذکر آیا ہے، لیکن آپ نے بچوں کے لیے مختصر کر کے گھر میں یہ کہانی کی صورت میں بتائی۔ سردیوں میں رمضان آنے پر ایک لطیف رنگ میں شکر کے جذبات کا اظہار فرمایا۔ چنانچہ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب لکھتے ہیں کہ مولوی شیر علی صاحب نے مجھے بیان کیا کہ ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے تھے
کہ یہ بھی خدا تعالیٰ کا ایک فضل ہے کہ اس نے ہمیں ایسے زمانے میں مبعوث فرمایا کہ رمضان کا مہینہ سردیوں میں آتا ہے اور روزے زیادہ جسمانی تکلیف کا موجب نہیں ہوتے اور ہم آسانی کے ساتھ رمضان میں بھی کام کر سکتے ہیں۔ مولوی صاحب کہتے تھے کہ ان دنوں میں رمضان دسمبر میں آیا تھا، اور کہتے ہیں میں نے خاک صاحب نے کہتے ہیں میں عرض کرتا ہوں کہ میں نے اس زمانے کی جنتری کو دیکھا ہے، یہ میرا خیال ہے مذہب صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس زمانے کی جنتری کو دیکھا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے مسیحیت کا دعویٰ 1891 میں فرمایا تھا، اور 1891 میں رمضان کا مہینہ 11 اپریل کو شروع ہوا تھا، گویا رمضان کے مہینے کے لیے موسم سرما میں داخل ہونے کی ابتدا تھی۔ چنانچہ 1892 میں رمضان کے مہینے کی ابتدا 31 مارچ کو ہوئی، 1893 میں 20 مارچ کو ہوئی، اور اس کے بعد رمضان کا مہینہ ہر سال زیادہ سردیوں کے دنوں میں آتا گیا، اور جب 1908 میں حضرت مسیح علیہ السلام کا وصال ہوا تو اس سال رمضان کے مہینے کی ابتدا 1 اکتوبر کو ہوئی تھی۔ اس طرح گویا حضرت مسیح علیہ السلام کی بعثت کا زمانہ تمام کا تمام ایسی حالت میں گزرا کہ رمضان کے روزے سردی کے موسم میں آتے رہے ہیں، اور یہ خدا تعالیٰ کا ایک فضل تھا جو اس کی تقدیر عام کے متحد وقوع میں آیا، اور جسے حضرت مسیح علیہ السلام کی نقطہ شناس طبیعت نے خدا کا ایک احسان سمجھ کر اپنے اندر شکر گزاری کے جذبات پیدا کیے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا اس بات پر شکر کرتے تھے کہ کسی شخص کے کام سے انسانیت کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ چنانچہ بنی نوع انسان سے تعلق رکھنے والی نیکیوں کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسلم موعود علاج معالجہ کے حوالے سے حکیم مولانا نور الدین صاحب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ یعنی علاج معالجہ بڑا فائدہ پہنچانے کی چیز ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام اس کو بڑی قدر کی نظر سے دیکھتے تھے۔ ایک دفعہ گھر میں حضرت مولوی صاحب کا ذکر آیا تو آپ علیہ السلام نے ان کا نام لے کر دیر تک الحمدللہ الحمدللہ کرتے رہے، اور فرمایا مولوی صاحب یعنی حضرت حکیم مولوی نور الدین صاحب بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہیں، ان کے ذریعے کئی غریبوں کا علاج ہو جاتا ہے۔ علاج تو دوسرا کا ہوتا تھا، مگر شکر آپ کر رہے تھے کہ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، اور اس پر آپ شکر ادا کرتے تھے کہ ان انسانوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ یہ تھا آپ کا انسانیت کے لیے بھی درد کہ ان کی تکلیف دور کرنے والے کا بھی آپ شکریہ ادا فرماتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا کرتے تھے کہ اس نے ان کی تکلیفوں کو دور کرنے کا انتظام فرمایا ہے۔ انشاءاللہ اور بھی باقی بیان کروں گا باتیں آئندہ۔ اس وقت میں چند مرحومین کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور نماز کے بعد ان کا جنازہ غائب بھی پڑھاؤں گا۔ اس میں پہلا ذکر ہے حافظ شہباز احمد صاحب، مبلغ سلسلہ آئیوری کوسٹ میں تھے، جو 18 جولائی کو حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے 31 سال کی عمر میں وفات ہوا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے، ان کے پسماندگان میں اہلیہ اور ایک بیٹی شامل ہیں۔ 2008 میں انہوں نے قرآن کریم حفظ کیا۔ 2019 میں جامعہ سے فارغ تحصیل ہونے کے بعد نمبل یونیورسٹی سے فرینچ زبان میں 1 سال کا ڈپلومہ حاصل کیا۔ اس کے بعد فرینچ زبان میں ایم اے کی ڈگری حاصل کی۔ ان کی تقرری اس کے بعد آئیوری کوسٹ بھی ہوئی۔ مرحوم بہت دل نثار، مہمان نواز، ہنس مکھ طبیعت کے مالک، خلافت کے فدائی اور وقف کی ذمہ داریوں کو آسان طریقے سے ادا کرنے والے ایک مخلص خادم سلسلہ تھے۔ گزشتہ کچھ عرصہ سے اردو اور فارسی زبان میں قرآن کریم ناظرہ ماہ قواعد آن لائن پڑھا رہے تھے۔ مرحوم کی سب سے نمایاں خصوصیت لکھنے والے لکھتے ہیں کہ ان کی خودداری اور صبر تھا، کبھی کسی پر بوجھ نہیں بنے۔ تبلیغ کا بہت شوق تھا، بعض اوقات اپنے گھر پر ہی تبلیغی نشست رکھ لیتے۔ شہر کے معززین اور انتظامیہ سے نہایت اچھے تعلقات تھے۔ اپنی جماعت کے لوگوں کی تربیت کرنے کے لیے مختلف ذرائع ڈھونڈتے رہتے تھے۔ کبھی بھی اپنے اور افریقن لوگوں کے درمیان
فاصلہ پیدا نہیں ہونے دیا. اپنی ریجن میں بڑی دلجمی اور محنت سے جماعتی تعمیرات بھی کروائیں اور اچھے کام کروائے. سستے رنگ میں مساجد بھی بنوائیں. آپ کی اہلیہ سبیکہ صاحبہ کہتی ہیں کہ ایک اچھے نیک اور بڑے ذمہ دار مبلغ شوہر اور باپ تھے. ایک بات جو ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ میرے لیے دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے جماعت کے لیے کوئی بہت بڑا کام کرنے کی توفیق دے. میں جماعت کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں. بڑی تڑپ تھی ان میں. جماعتی اموال کی بہت قدر کرتے تھے. برداشت کا مادہ انہوں نے کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا. کوئی بھی پریشانی یا دکھ ہوتا تو کبھی اسے چہرے پر ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے. غصے کا نام و نشان نہیں تھا. ہر وقت ہنستے مسکراتے رہتے. نرمی سے بات کرتے. پیار سے اپنی بات سمجھاتے. نعمان قدیر صاحب مبلغ ہیں. کہتے ہیں حافظ صاحب ایک معاملہ فہم شخصیت کے مالک تھے. جماعتی معاملہ میں ان سے مشورہ کیا جب بھی لیا تو کمال ذہانت سے ایسا مشورہ دیتے تھے کہ وہ معاملہ جو بظاہر مشکل دکھائی دیتا تھا وہ آسانی سے حل ہو جاتا تھا. جوانی میں ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی صلاحیت دی تھی. احتشام الحق صاحب مبلغ لکھتے ہیں کہ ان کا مربیان کے علاوہ لوکل معلمین کے ساتھ نیز اپنے ہمسایوں اور احباب جماعت کے ساتھ بھی بہت گہرا تعلق تھا، جس کا اکثر افراد نے ملاقات کے دوران ذکر بھی کیا. مشکلات میں دوسروں کی پوشیدہ مدد کیا کرتے تھے. رافع تبسم صاحب کہتے ہیں مرحوم جماعت کے ہر کام کو اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے اور کوئی کام سپرد کیا جاتا تو ایک فرض نہیں بلکہ عبادت سمجھ کر ادا کرتے تھے. وقت کی پابندی، منصوبہ بندی، ذمہ داری اور اخلاص کی شخصیت. اخلاص آپ کی شخصیت کے نمایاں پہلو تھے. مرحوم کی خصوصیت یہ بھی تھی کہ وہ ہمیشہ جماعت کی تعلیم و تربیت کے لیے نئے نئے طریق سوچتے رہتے تھے. آپ نوجوانوں، بچوں اور بڑوں سب کی تربیت کی فکر رکھتے تھے اور یہ بہت ضروری اہم چیز ہے جو ایک مربی میں ہونی چاہیے. اسی طرح ایک مرحوم کی ایک نمایاں خصوصیت یہ بھی تھی جو کہ آپ میں اخلاص بہت تھا اور بے لوث ہو کر خدمت کرتے تھے. کبھی اظہار نہیں کرتے تھے. شہرت کے طالب نہیں تھے بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے تھے. ہمیشہ جہاں بھی لگایا دین کی خدمت کے لیے مصروف رہے. بچوں کو قرآن کریم صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھاتے اور بڑی محبت سے پڑھاتے اور ان کے بہت سارے بچے ان کے شاگرد ہیں جو ان کو یاد کرتے ہیں. دوسرا ذکر ہے یلنگانہ مومنی صاحب. یہ بکینہ فاسو کے ہیں ایک جگہ کے. وہیں ظہیم انصار اللہ تھے. وہاں کھیتوں میں کام کر رہے تھے. جولائی کے مہینے کی بات ہے. اس دوران دہشت گردوں نے فائرنگ کا نشانہ بنا کر انہیں شہید کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. 1989 میں 1989 میں انہوں نے بیعت کی تھی. ودود صاحب مبلغ لکھتے ہیں کہ شہید مرحوم جماعت اور خلافت سے گہری محبت رکھنے والے نہایت مخلص انسان تھے. انہیں قرآن کریم سے عشق، مسجد سے گہرا تعلق، عبادت، اطاعت خلافت اور جماعتی خدمت کا خاص جذبہ تھا. اسی طرح عبداللہ جنگانی صاحب معلّہ میں بیان کرتے ہیں کہ بہت بہادر، نڈر، مخلص، تقوی شعار، عبادت گزار، خوش اخلاق، ملنسار، کم گو اور خلافت سے محبت و اطاعت کرنے والے بہترین کارکن تھے. اکثر مسجد میں سب سے پہلے پہنچتے اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہتے تھے بیٹھ کے. اسی طرح مولانا صاحب بیان کرتے ہیں کہ فجر کے وقت میں گھر کے سامنے سے جب میں گزرتا تو ان کے گھر سے تلاوت کی آواز آتی تھی. عبدالرحمٰن صاحب ریجنل صدر جو ہیں اس جگہ کے، وہ کہتے ہیں جب بھی ان کو میں نے کہا عمر میں زیادہ بڑے ہونے کے باوجود جماعتی طور پر جب بھی اوقار عمل ہوتا تو خود بھی آتے اور اپنے بچوں کو ساتھ لے کے آتے اور ہر جلسے اجتماع میں ضرور شامل ہوتے.
طبیعت ناساز بھی ہوتی تب بھی جماعتی پروگراموں میں شامل ہوتے۔ امین بلوچ صاحب کہتے ہیں کہ میں بھی اس علاقے میں رہا ہوں، چندے کے بڑے باقاعدہ تھے۔ اسی طرح بالبو صاحب مقامی معلم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شہادت سے ایک دن قبل بھی اپنے چندے کے متعلق رابطہ کیا اور اس کی ادائیگی کی فکر ظاہر کی، اور وہ جماعت کے خدمت کے جذبے سے بھرپور تھے۔ اور بہت یہی خصوصیات ہر لکھنے والے نے ان کے بارے میں یہی لکھی ہیں۔ ان کے پسماندگان میں 2 بیوائیں اور 13 بیٹے بیٹیاں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے۔ تیسرا ذکر ہے مکرم یحییٰ سمارے صاحب، مالی کے ہیں یہ بھی گزشتہ دنوں میں 32 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بھی شہید ہی ہیں۔ مالی میں دہشت گردی کے باعث کچھ عرصے سے حالات خراب ہیں۔ یحییٰ سمارے صاحب گاؤ ریجن کے علاقے اینیفس میں فوجی ڈیوٹی پر مامور تھے، فوج میں تھے یہ، اور 4 جولائی کو کہتے ہیں یہ موسم خراب تھا، تیز ہوا چل رہی تھی۔ انہوں نے اس موقع پہ اپنے افسر اعلیٰ سے کہا کہ میں ذرا فوجی دستے جو ڈیوٹی پہ ان کو خیریت معلوم کر رہا ہوں، اور جو باہر نکلے تو جو دہشت گردوں کے خلاف جو دستے گشت پر مامور تھے ان کو دیکھنے کے لیے، تو اس دوران دہشت گردوں نے حملہ کر دیا، اور جس دوران یحییٰ صاحب شہید ہو گئے۔ اور ان کے بارے میں لکھا ہے فوج نے ان کو 22 ستمبر کو مالی کے یوم آزادی کے دن ان کے عہدے میں ترقی بھی ہونی تھی، اور انہوں نے میڈل آف آنر بھی ملنا تھا۔ یہ فیصلہ ہوا تھا فوج کی طرف سے۔ اس طرح ان کی تقرری بھی بڑے شہر میں ہونی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی انہوں نے جامع شہادت نوش کر لیا۔ ان کے بھائی فودی سمارے کہتے ہیں کہ یحییٰ سمارے نے 2022 میں جلسہ سالانہ میں شرکت کی۔ جلسے کے دوران حضرت مسیح علیہ السلام کی تصویر دیکھتے ہی ان کے دل پر ایک خاص کیفیت طاری ہوئی اور عجیب سکون اور اطمینان محسوس ہوا۔ جلسے کے دوران تقریر سننے اور جماعتی لٹریچر، خصوصاً اسلامی اصول کی فلسفی کے مقامی زبان میں ترجمے کے مطالعے سے ان کے یقین میں مزید اضافہ ہوا۔ خاص طور پر جہاد سے متعلق جماعت احمدیہ کے عقلی اور اسلامی اصولوں کے مطابق موقف نے ان کے دل پر گہرا اثر ڈالا، اور اسی جلسہ سالانہ کے بابرکت موقع پر انہوں نے بیعت کر کے جماعت میں شمولیت اختیار کر لی۔ ان کی اہلیہ کہتی ہیں کہ ایک مثالی شوہر، اپنے بچے کے لیے نہایت شفیق والد اور ہماری ضروریات کا خیال رکھنے والے تھے۔ ہر مشکل وقت میں ان کے لیے ہمارے لیے مضبوط سہارا بنتے تھے۔ ان کے والدین کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ انتہائی محبت اور احترام کا تعلق تھا، باقاعدگی سے فون کر کے ہماری خیریت دریافت کرتے تھے، ہماری ضروریات کا خیال رکھتے تھے اور ہماری ہر تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ بڑے فرمانبردار بیٹے تھے۔ مشنری انچارج صاحب مالی لکھتے ہیں ایک ہنس مکھ اور خوش مزاج شخصیت کے مالک تھے، صوم و صلات کے پابند، ضرورت مند افراد کا خیال رکھنے والے، اپنے اور غیر دونوں کے لیے ایک اچھا نمونہ اختیار کرنے والے، خاندانی رشتوں کو اچھی طرح نبھانے والے نیک اور مخلص انسان تھے۔ 9 بائے ہونے کے باوجود مرحوم کو جماعت احمدیہ، حضرت مسیح علیہ السلام اور خلفائے کرام سے انتہائی فدائیت اور گہری وابستگی اور حقیقی محبت کا تعلق تھا۔ آپ کے والد صاحب احمدی نہیں تھے، لیکن بیٹے کی شہادت کے بعد انہوں نے دیکھا کہ جماعت کا جو حسن سلوک ہے اور جماعت میں جس طرح سارا کچھ سنبھالا ہے، یہ دیکھ کر، یہ ہمدردی دیکھ کر وہ متاثر ہوئے اور دین کے تو پہلی تحقیق کر رہے تھے۔ احمدیت کی سچائی کہتے ہیں اب مجھ پر عیاں ہو گئی ہے، اس لیے میں نے بیعت کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسی طرح اگلا ذکر ہے مکرم سراج اللہ قریشی صاحب کا، یہ نائب سالانہ رغبت ہے۔
یہ بھی گزشتہ دنوں 86 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے۔ ان کے خاندان میں احمدیت ان کے دادا حضرت میاں قطب الدین صاحب صحابی حضرت مسیح علیہ السلام کے ذریعے آئی۔ ان کو خواب آئی تھی کہ مسیح موعود آ چکے ہیں، چنانچہ ایک قادیان گئے اور حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ان کی دادی بھی صحابیہ تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دادا کو 2 بیٹوں قریشی فضل اللہ کو اور قریشی عبدالغنی صاحب سے نوازا، اور یہ دونوں بیٹے بڑے دین کی خدمت کرنے والے تھے۔ باوجود کاروبار کرنے کے ہر وقت دینی خدمت کے لیے تیار رہتے تھے، اور ربا کی آباد کاری میں بھی ان کا بہت حصہ ہے۔ خاص طور پر جب پانی تلاش کرنے کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اس وقت بھی نلکے وغیرہ لگانے کا کام ان کا سپورٹ تھا۔ ان کے نانا بھی قریشی سراج الحق صاحب کے نانا بھی مولوی محمد عثمان صاحب بھی صحابی تھے۔ آج کل یہ بطور نائب ناظر اور نائب افسر جلسہ سالانہ کی خدمت طور پر خدمت انجام دے رہے تھے۔ باقاعدہ جماعتی خدمت تو انہوں نے کچھ سال پہلے شروع کی ہے، تقریباً 15-20 سال پہلے۔ اس سے پہلے آپ محکمہ تعلیم میں مختلف کالجوں میں تدریسی خدمات انجام دیتے رہے۔ ٹی آئی کالج ربا میں بھی پڑھایا انہوں نے۔ سید قاسم احمد صاحب کہتے ہیں کہ سراج الحق قریشی صاحب کی وفات سے دفتر جلسہ سالانہ کے تمام کارکنان ایسا محسوس کرتے ہیں جیسے ان کا نہایت ہمدرد اور غمگسار ساتھی اور بزرگ جدا ہو گیا ہے۔ جب بھی ان کے سپرد کوئی کام کیا جاتا، نہایت ذمہ داری سے انجام دیتے۔ ان کے پسماندگان میں 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے شامل ہیں۔ ایک بیٹے قمر الحق قریشی صاحب مربی سلسلہ ہیں اور شعبہ تاریخ میں خدمت انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے۔ اگلا ذکر ہے گرم لاول طیب صاحب، مولم سلسلہ نائجیریا۔ یہ بھی گزشتہ دنوں 30 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے۔ جلسہ سالانہ کے ایام میں براہ راست نشریات کی تیاری کے دوران آپ مسجد کی سیٹلائٹ کی مرمت کرتے ہوئے سیڑھی سے گر کر شدید زخمی ہو گئے۔ علاج کے باوجود جان بر نہ ہو سکے۔ ان کی ریڑھ کی ہڈی پر بہت شدید چوٹ آئی تھی۔ پسماندگان میں والدین اور اہلیہ کے علاوہ تقریباً 11 ماہ کی ایک بیٹی شامل ہے۔ 2018 میں جامعۃ المبشرین نائجیریا سے تعلیم مکمل کی اور مولم کی حیثیت سے ان کی تعیناتی ہوئی۔ نہایت منکسر المزاج، فعال اور مخلص مولم تھے۔ جماعت کی طرف سے عائد کی جانے والی ہر ذمہ داری اپنی استطاعت کے مطابق نہایت عمدگی، محنت اور اخلاص کے ساتھ بہترین انداز میں سر انجام دیتے تھے۔ ان کے والدین کہتے ہیں نہایت ذمہ دار، والدین کا بےحد خیال رکھنے والے اور خدمت گزار بیٹے تھے۔ محدود مالی وسائل کے باوجود ہمیشہ حت المقدور اپنے والدین کی مالی ضروریات پوری کرنے کی کوشش کی۔ ان کی اہلیہ کہتی ہیں جماعتی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات اور خلافت احمدیہ کی ہدایت پر عملی طور پر کاربند رہتے تھے۔ اپنے حسن اخلاق، خلوص و شفقت کی وجہ سے جماعتی افراد اور دیگر مسلمانوں اور غیر مسلموں سب میں یکساں طور پر محبوب تھے۔ مولم ہیں منور صاحب ایک، وہ بھی یہی بتاتے ہیں کہ نہایت عمدہ اخلاق کے مالک تھے۔ بڑا صبر تھا، حوصلہ تھا، دوسروں کی حوصلہ افزائی کیا کرتے تھے، اور زمانہ طالب علمی سے ہی جماعت کی خدمت کا ان کو بہت شوق تھا۔ بستر لالت پر بھی جماعت باوجود سے کہ شدید بیمار چوٹ لگی ہوئی تھی اور تکلیف میں تھے، لیکن جماعتی معاملات اور جماعت کے افراد کی تربیت کے بارے میں پوچھتے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے۔
اگلا جنازہ ہے مکرم ریٹائرڈ ماسٹر غفور احمد صاحب، جو آج کل کینیڈا میں تھے، سانگلا ہل میں ایک جگہ میں صدر بھی رہ چکے ہیں ایک گاؤں میں. ان کی بھی گزشتہ دنوں وفات ہوئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. 5 وقتہ نمازی، تہجد گزار، خدا ترس، ملنسار، خلافت کی شدائی، ہمیشہ نظام جماعت اور خلافت کی اطاعت کرنے والے وجود تھے. غیروں کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھتے، بعض کی چھپ کے مالی مدد کرتے، جماعتی چندوں اور دیگر مالی تحریکات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے، باقاعدہ خطبات سنتے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرتے. جماعتی کارکنان واقفین زندگی کی بہت عزت کیا کرتے تھے. ان کے پسماندگان میں اہلیہ کے علاوہ 3 بیٹیاں اور 5 بیٹے شامل ہیں. اس طرح نواسیاں پوتے پوتیاں ہیں. ان کے ایک بیٹے نعیم اقبال صاحب امیر اور مشنری انچارج ہیں فجی کے، جو والد صاحب کی وفات کے وقت میدان عمل میں ہونے کی وجہ سے جنازے میں شامل نہیں ہو سکے. اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی صبر و حوصلہ عطا فرمائے اور مرحوم سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.